نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر کویت کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، فوڈ سیکیورٹی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ، OIC اور دیگر کثیر الجہتی پلیٹ فارمز پر قریبی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آئندہ مستقبل میں اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق کیا گیا تاکہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکے۔ فلسطینی عوام کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت اور غزہ میں خراب انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں وزرائے خارجہ نے ایک منصفانہ اور پائیدار حل کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان 2 ریاستی حل کا پختہ حامی ہے اور فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضہ فوری ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات اور ٹیلی فون پر گفتگو انتہائی مفید رہی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ٹیرف اور علاقائی امن پر بھی بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں ٹیرف سے متعلق معاہدے طے پانے کا امکان ہے جو پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات میں بہتری کا باعث بنے گا۔ حکومت نے ملک میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے کے لیے 1,16,000 الیکٹرک بائکس 2 سال کی آسان اقساط پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اسکیم میں ہر بائک پر 50,000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی جبکہ بقیہ رقم قسطوں میں ادا کرنا ہوگی۔ بائک کی تخمینہ قیمت 2,50,000 روپے رکھی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک اور بینکنگ ایسوسی ایشن اسکیم کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور اس کا باضابطہ اعلان وزیر اعظم شہباز شریف 14 اگست کو کریں گے۔ اسکیم میں 18 سے 65 سال عمر کے شہری اہل ہوں گے۔ اس پالیسی سے درآمدی ایندھن کی لاگت میں کمی اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ اسلام آباد میں گاڑیوں کے مالکان کے لیے بڑی سہولت متعارف کرائی جا رہی ہے، جہاں محکمہ ایکسائز نے روایتی رجسٹریشن کارڈز اور فائل سسٹم کو ختم کرتے ہوئے گاڑیوں کے لیے ڈیجیٹل کارڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب گاڑی کے کاغذات ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ گاڑی کی ڈیجیٹل بک موبائل والیٹ میں دستیاب ہوگی۔ ڈائریکٹر ایکسائز اسلام آباد بلال اعظم کے مطابق گاڑیوں کی ٹرانسفر کا عمل بھی مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کیا جائے گا اور بائیو میٹرک تصدیق گھر بیٹھے موبائل پر ہی ممکن کی جائے گی۔ ڈیجیٹل کارڈز نہ صرف ٹریفک چالان کی تفصیلات محفوظ رکھیں گے بلکہ یہ شہر کے ڈیجیٹل پارکنگ سسٹم سے بھی منسلک ہوں گے۔ پارکنگ فیس کی ادائیگی بھی انہی کارڈز کے ذریعے ممکن ہوگی اور پیسے نہ ہونے کی صورت میں بھی گاڑی محفوظ طریقے سے پارک کی جا سکے گی۔ اس جدید نظام کے نفاذ سے شہریوں کو نہ صرف سہولت میسر ہوگی بلکہ وقت اور کاغذی جھنجھٹ سے بھی نجات ملے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے کرغزستان کے ڈپٹی چیئرمین کابینہ عزت مآب عادل بیسالوف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ کرغز وفد پاکستان کرغزستان مشترکہ بین الحکومتی کمیشن IGC کے 5ویں اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آیا ہے۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے کامیاب انعقاد اور 2 طرفہ تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران تجارت، توانائی، روابط اور عوامی تبادلوں کے شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم نے ان معاہدوں پر مؤثر عمل درآمد اور نتائج پر زور دیا۔ کرغز وفد نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور باہمی فائدے کے لیے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب پاک امریکہ تجارتی مذاکرات کو حتمی شکل دینے کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس دورے کے دوران پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اعلامیے کے مطابق امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ 2 طرفہ تجارت کو روایتی شعبوں کے ساتھ ساتھ IT، معدنیات اور زراعت جیسے شعبوں میں بھی وسعت دی جائے۔ وزیر خزانہ کی امریکی وزیر خزانہ US ٹریڈ نمائندے اور سیکریٹری کامرس سے اہم ملاقاتیں طے ہیں جن میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر گفتگو کی جائے گی۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ معاشی تعلقات کو نئی سطح پر لے جانا چاہتا ہے اور یہ دورہ اسی سمت ایک عملی قدم ہے۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔
बिजली की कीमत में कमी का इम्कान पैदा हो गया है। CPPA ने माली साल 2024-25 की चौथी सामाही एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें बिजली ₹1.75 फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ दी गई है। दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में सार्फिन को मजमूई तौर पर 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिल सकता है। इस सामाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सरकारी डिस्कोज पर भी होगा। नेपरा ने CPPA के इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। ज़राए के मुताबिक अगर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए एडजस्टमेंट मंजूर होती है तो बिजली ₹2.10 फी यूनिट सस्ती हो सकती है। नेपरा समाअत के बाद हतमी फैसला करेगा, जिसके बाद बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ का इतलाक मुमकिन होगा।